نہیں مہدر پنچوتا صاحب، اب اس سارے معاملے میں ذرا اگر اس وقت ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ووٹر آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت، آپ ذرا بتا دیں گے آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دونوں میں سے کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ؟ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جی، اور عمران خان کے تمام فالورز ہیں، گوہر صاحب بھی اور راجہ صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ اس میں آپ پوچھیں کہ آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اختلاف کسی بات کے اوپر ہو سکتا ہے، اس کا مطلب نہیں تو مجھے بتا دیجئے نا دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ الگ سے کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے یہ کوئی اس طرح سے دونوں میں سے صحیح کون ہے سر؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں خان صاحب کے دونوں جو ہے نہیں، خان صاحب کی طرف سے دونوں لگائے گئے، ایک چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہیں، اور جب ان کی طرف سے کوئی اور لگایا جائے گا تو ہم اس کو جو ہے وہ فالو کریں گے، باقی کسی طرح کا کوئی میرا تو ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں قابل احترام ہیں۔ سر آپ نعیم صاحب آپ کل وہاں پہ موجود تھے نا، علیمہ خان صاحبہ کو جب وہاں پہ وہ آئی ہوئی تھی آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ ساتھ تھے نا؟ جی تو پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کس طرح اندر چلے گئے؟ آپ نے سوال نہیں کیا؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو کر رہے ہیں یہ سوال، آپ نے پوچھا اپنے چیئرمین سے؟ دیکھیں بات میں نے پہلے بھی سوال یہ اٹھایا ہے کہ جیل حکام کا یہ کام ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ 6 لوگوں کے نام بھیجیں گے، یہ کوارڈینیٹرز ہیں، جب کوارڈینیٹرز نے نام بھیج دیے تو ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو ان کو نہیں اعتراض ہونا چاہیے تھا، انہیں جانے دینا چاہیے تھا، وہاں پر روکا گیا، اور جو پھر آگے گیٹ کے قریب پہنچ گئے تو چلے میں آپ سے اس طرح پوچھ لیتا ہوں نا نعیم بھائی، میں آپ سے اس طرح پوچھ لیتا ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو اعتراض اس بات کے اوپر تھا کہ جی جب ان کا نام نہیں تھا، بیرسٹر گوہر کا، بیرسٹر علی ظفر کا نام نہیں تھا تو یہ کیوں اندر چلے گئے؟ تو آپ کا بھی یہی اعتراض ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ سوال یہ پوچھنے والا ہے، اس طرح سے اس انداز میں پوچھنے والا ہے، آپ منصور صاحب سے جب آپ نے مائک میری طرف کیا اس میں یہ سوال پوچھ لیتے، یا نیکسٹ آپ پوچھ لیجئے گا کہ جب نام دیے گئے تھے اس نام کو تبدیل کیوں کیا، اور آپ نے جو نام بھجوائے گئے تھے ان کو کیوں نہیں الاؤ کیا؟ سر وہ تو میں ان سے پوچھوں گا نا، سر یہ سوال پوچھنے والا ہے۔ نہیں بھائی میں نے جواب ہم دے چکے ہیں کہ ہماری طرف سے لسٹ جاتی ہے، سر اس لسٹ کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور راجہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کی لسٹ کے علاوہ کوئی بندہ نیکسٹ نہیں جائے گا، تو یہی ہم امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے، نعیم صاحب اس طرح نہیں کریں گے تو ہماری طرف سے نہیں جائے گا۔ سر اس طرح نہیں، سوال جواب ہو گیا۔ نعیم صاحب سوال کیا کرنا ہے یہ تو میں فیصلہ کروں گا نا، آپ نے نہیں مجھے بتانا کہ جی سوال تو یہ ہوتا ہے۔ جواب دے دیا نہیں آپ نے جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ نے نعیم صاحب جواب نہیں دیا پہلے ان سے پوچھ لیجئے، لیکن میں نے جواب دے دیا۔ لیکن جس ٹیکسی کی بات کر رہے ہیں نا کہ فلاں ٹیکسی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے اوپر سروس تھی اور فلاں تھی، اس ٹیکسی کا اصل نام جو ہے نا وہ پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہے نا اس وقت، ان سے پوچھئے، کیونکہ وہی ہیں جو کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ راک کے ایجنٹ ہیں، تو وہ زیادہ بہتر بتا بھی سکتی ہیں۔ کل انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا، جھوٹ کی بھی کوئی کہانی ہوتی ہے، جھوٹ کا بھی کوئی پلندہ ہوتا ہے۔ عمران خان پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مریم نواز جو ہے نا ان کی ایک بات جو ہے نا وہ میں بڑی اس بات کے اوپر جو ہے نا میں اتفاق کرتا ہوں یا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ کیا چیز ہے جو ایسی اپریشیٹ کرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا منہ پنجابی کے اندر نا پیڑا کر کے، بڑا منہ سیریس کر کے جھوٹ اچھے طریقے سے بول لیتی ہے۔ تو ان تمام لوگوں کا وتیرہ یہ ہے، آپ پہلے دن سے نکال لیں۔ انہوں نے کہا جی سائفر ہی نہیں آیا، ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ گولی نہیں چلی، ہم نے ویڈیوز دکھا دی۔ انہوں نے کہا جی کہ لوگ نہیں اٹھائے گئے، ہم نے لسٹیں فراہم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاریاں نہیں، ہم نے وہ فراہم کر دی۔ انہوں نے کہا جی الیکشن کے اندر دھاندلی، ہم نے کہا کہ فارم 47 لے کر آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، ہم نے تمام ایویڈنس دے دی کہ یہ پیپر چھینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے بٹھائے گئے، ہم نے کہا کہ آپ لے آئیے کوئی ایسا کیس جو آپ نے 2018 کے بعد کیا اور نہیں لے کر آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ ہم نے تمام ثبوت سپریم کورٹ میں اس لیٹر کے اندر ڈال دیے کہ یہ ہوا ہے، اس طرح سے اغوا کیا گیا ہے، یہ لوگ ہمارے شہید ہیں، ان کی یہ ایویڈنس ہے، یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہیں، اس کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں کچھ ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہی ہے نا کہ آج اگر روزہ ہے اور یہ کہہ دیں کہ روزہ نہیں ہے، آج اگر چاند نکلا یہ کہہ دیں کہ یہ چاند نہیں ہے، تو پھر یہ نون لیگ کے مہدر پنچوتا صاحب کی بات ہے نا۔ نہیں مہدر پنچوتا صاحب جو ہے وہ آج اپنی کامنٹری کرنے کے موڈ میں ہے، میرے سوال کے جواب دینے کے موڈ میں مجھے لگ نہیں رہے۔ چلے میں آگے چلا جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ اچھا منصور صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اگر آپ کی نہیں اگے نہ جاؤ، تسی دوبارہ کرو، اگر ایگزیکٹ لینا چاہتے میں ایگزیکٹ دے دوں گا۔ میں پوچھ تو رہا ہوں آپ سے، میں نے اسٹریٹ فارورڈ آپ سے پوچھا ہے، آپ سے اسٹریٹ فارورڈ پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی نظر میں کیا بیرسٹر گوہر کو اندر جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ اس کا سمپل جواب ہاں یا نہ میں دے دیں، بات ختم۔ دیکھیں
میں جواب ہاں یا نہ میں اس کی ایک جواب ہے، اس کی ایک تفصیل ہے نا، اس تفصیل کو بیان کیے بغیر کیسے جواب آ سکتا ہے؟ میں اس کی تفصیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گور صاحب بھی اندر اس وجہ سے گئے کیونکہ اس سے پچھلی جو ملاقات ہے جو عید کے اوپر ہوئی تھی وہاں پر 3 اور لوگ بھجوا دیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ریجیکٹ ہوں گے اس کی جگہ کے اوپر ہم چلے جائیں گے، لیکن ایک اسٹریٹجی بن جائے گی سمپل. تو یعنی بیرسٹر گور نے پھر ٹھیک کیا. سے بھی ذرا جواب تو بیرسٹر گور نے ٹھیک کیا. آگے اطہر صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے بھی جواب میں نے آپ کو بتا دیا نا جی.